5 ہجری مدینہ، ایک پرسکون شہر جہاں مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ نئی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مکہ کے قریش اور ان کے اتحادی یہ امن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ مدینہ پر حملے کی خبریں ہر طرف پھیل گئیں۔ صحابہ کرام پریشان تھے۔ یہ جنگ زندگی اور موت کا سوال تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کھلی جنگ میں دشمن کے مقابلے میں آنا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ ایک جنگی مشورہ ہوا جس میں مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے ایک منفرد حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے گرد ایک وسیع اور گہری خندق کھودی جائے۔ عرب میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ وہی تدبیر تھی جو دشمن کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک سکتی تھی۔ مسلمانوں نے فوراً اس منصوبے پر عمل شروع کیا۔ سخت سردی میں بھوک اور تھکن کے باوجود ہر صحابی اپنی تمام طاقت کے ساتھ اس عظیم کام میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک تھے، مٹی اٹھاتے، چٹانیں توڑتے۔ دن رات کی محنت کے بعد ایک عظیم دفاعی دیوار یعنی خندق مکمل ہو چکی تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر مدینے پہنچا، لیکن ان کے قدم رک گئے۔ سامنے وہ خندق تھی جو ناقابل عبور تھی۔ دشمنوں کے چہروں پر حیرت اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ عرب میں پہلے کبھی ایسی جنگی حکمت عملی نہیں دیکھی گئی۔ قریش کے سردار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مدینہ پر دھاوا بولنے آئے تھے، مگر اب یہ خندق ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ قریش کے جنگجو بے چین ہو رہے تھے۔ آخر کار کچھ ماہر گھڑ سواروں نے خندق کا ایک کمزور حصہ عبور کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہو گئے، مگر مسلمانوں نے فوراً ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہادر مجاہدین آگے بڑھے۔ ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمن کے بہترین جنگجو ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ہر حملے کے بعد قریش کے حوصلے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کا ایمان اور جذبہ دشمن کی تعداد پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ ہفتوں کے انتظار کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ مدینہ کی فضاؤں میں تیز آندھی چلنے لگی۔ تیز ہواؤں نے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے کھانے کے برتن الٹ دیے، ان کے جانور بدکنے لگے۔ سردی اور بھوک نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کی حالت دیکھی اور فیصلہ کر لیا، یہاں رہنا ممکن نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور یوں قریش کا لشکر بغیر کچھ حاصل کیے شکست کے ساتھ واپس مکہ چلا گیا۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ جنگ بغیر کسی بڑے نقصان کے جیت لی گئی تھی۔ غزوہ خندق صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، حکمت اور اتحاد کی فتح تھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ بڑی سے بڑی طاقت کے خلاف اگر صبر، عقل اور اللہ پر یقین ہو تو فتح مسلمانوں کا مقدر بنتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن جان گیا کہ اسلام کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔